بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ٹرک کے نیچے کیا کرتے پکڑے گئے کہ لوگوں نے انہیں پھولوں کے ہار پہنا دیے۔ سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ میں ایک آرٹ سبجیکٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور گورنمنٹ یونیورسٹی کی ایک طالب علم تھی۔ میرا ماسٹر کا یہ آخری سال تھا اور ساتھ ہی مجھے کلاس سیمسٹر کے مطابق ایک آخری پروجیکٹ دیا گیا جس میں مجھے اپنے ارد گرد سے ہی ایک ایسی کہانی کو تشکیل دینا تھا کہ جس کی حقیقت سے لوگوں کی روح کو تسکین حاصل ہو سکے اور پڑھتے ہی لوگوں کو زندگی کی ایک ایسی حقیقت کا پتہ چل سکے کہ لوگ کانپ اٹھیں۔ میں روز یونیورسٹی جاتی اور وہاں تمام طالب علموں کو اس پروجیکٹ کے لیے زور و شور سے تیاریاں کرتے دیکھ میرا دل بھی بے چین ہونے لگا تھا کہ نہ جانے میں اس پروجیکٹ میں اعلیٰ درجہ حاصل کر بھی سکوں گی یا نہیں۔ روز گھر آتی اور اپنا بیگ بیڈ پر رکھتے ہی مایوسی سے لیٹ جاتی تھی اور امی میرا افسردہ چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جاتی تھیں کہ میں کیوں مایوس ہوں۔ وہ کہتی، میری پیاری بیٹی جویریہ کیوں افسردہ ہوتی ہے؟ دیکھنا، یونیورسٹی کے تمام طالب علموں میں میری بیٹی ہی اس پروجیکٹ میں اول آئے گی اور اس کی کتاب کی کہانی کو ہی سراہا جائے گا۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے پیار سے سمجھاتی تھی۔ میں کہتی، امی مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اپنی کتاب کیسے لکھنا شروع کروں، جبکہ یونیورسٹی میں تو سبھی اسٹوڈنٹ نے اب تک کتاب لکھنی شروع کر دی ہے اور ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس پروجیکٹ میں حصہ لے رہا ہے اور سبھی لوگ زندگی کی ہر اس تلخ اور سچی حقیقتوں کو اپنی کتاب کے صفحوں میں اس طرح بیان کر رہے ہیں، مگر مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اپنی کتاب کی شروعات کس طرح کروں۔ امی میری باتیں سن کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، میری بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے، میں ہوں نا تیرے ساتھ، بس اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو تجھے دکھائی دے تو لکھنا شروع کر۔ آگے زندگی کی حقیقت خود اس کہانی کو ایک ایسا موڑ دے گی تو خود بھی حیرت زدہ رہ جائے گی، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور وہ نہیں جانتا وہ خود اس دنیا کی کتاب میں ایک کہانی اپنی جینے آیا ہے۔ پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا سفر وہ کس طرح رہا کرتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ ایک نئی کہانی کی شروعات اور اختتام خود ہی کر لیتا ہے۔ امی کی باتوں کو سن کر مجھے آہستہ آہستہ شروعات سمجھ میں آنے لگی تھی اور اگلی صبح ہی میرے قلم کے ذریعے ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ میں امی کی پیاری پیاری باتیں سن کر ہی رات ایسے ہی اچھے آنکھوں میں خواب لیے سو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی اور انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے دوسروں کی بھلائی کرنے اور دوسروں کے کام میں ان کی خوشی غم میں برابر سے ان کا ساتھ نبھانے کو سکھایا تھا۔ اور میرے امی ابو ایک مڈل فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں ہی بڑے اچھے اور نیک لوگ تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور آج میرے ساتھ وہ اس شہر میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اکثر امی اور ابو مجھے اپنی زندگی کے گزرے وہ تمام معاملات کا ذکر کرتے تھے جن میں کئی مصیبتیں، کئی مشکلات کا سامنا امی ابو نے ڈٹ کر کیا تھا۔ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی اور میرے معاملے میں بھی انہوں نے اس زمانے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیونکہ شادی کے 7 سال تک ان کے ہاں اولاد نہ تھی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ ان دونوں کو نہ جانے کیا کیا سہنا پڑا، مگر میرے والدین نے بالکل ہمت نہ ہاری اور اللہ پر بھروسہ رکھا، اس سے امید جگائے رکھی اور پھر 8 سال بعد اللہ نے انہیں ایک رحمت سے نوازا۔ ان کے گھر بھی بچے کی چہل پہل جاگ اٹھی اور میری پیدائش ہوئی، اس لیے میں دونوں کی ہی لاڈلی بیٹی رہی۔ پھر امی اور ابو کے گھر میں کچھ ناگوار معاملات ہوئے جو ہر گھر میں آج کل ہوتے ہیں، حصے بٹوارے کا چکر، دادا کے گھر کا بکنا اور پھر ابو کے سارے بہن بھائیوں میں اس کا برابر سے حصہ ہو جانا، اور اس طرح امی اور ابو نے ایک ساتھ ساری مشکلات کا سامنا کیا اور یہاں اس شہر میں آ کر میرے ساتھ ایک چھوٹی سی زندگی آباد کر لی اور پھر مجھے خوب پڑھایا لکھایا، میری اچھی پرورش کی، میری ہر خواہش پوری کی اور مجھے جتنا میرا شوق تھا اس کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ دلایا۔ اور اب میری باری تھی، مجھے کچھ کر دکھانا تھا، مجھے کچھ بن کر دکھانا تھا، مجھے اپنے امی اور ابو کی یہ محنت کو رنگ لاتے ہوئے دنیا میں ان کا نام روشن کرنا تھا۔ میں رات سو چکی تھی، صبح 9 بجے ہی مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ سویرے جب میں اٹھی اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی تو آج یونیورسٹی میں 25 دسمبر کا ایونٹ تھا اور سارے طالب علم ہی یہ ایونٹ پر اچھی بڑی پارٹی ہر سال مناتے تھے۔ میں بھی دل بہلانے کے لیے ہر سال چلی جایا کرتی تھی۔ میں ریڈی ہو کر نیچے ہی اتر رہی تھی، اتنے میں امی دروازے کی طرف جانے لگیں۔ دروازے کی بیل بجی تھی، اتنی سویرے کون ہو سکتا تھا؟
دروازہ کھولا تو سامنے ہی پڑوس کے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، نئے کپڑے، نئے جوتے اور اچھے بنے سنورے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں شاید کھیر تھی۔ کہنے لگے، موم نے بھیجی ہے، ہمارا آج کرسمس کا تہوار ہے۔ امی نے سنتے ہی ابو کی طرف دیکھا، ابو نے اشارہ کیا تو امی نے وہ کھیر لے لی تھی۔ وہ دونوں، لڑکا اور لڑکی، چلے گئے تھے۔ امی نے کہا، میرا دل تو نہیں مانے گا، کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں چاہیے اور پھر یہ۔ ابو نے جواب دیا، بری بات ہے نازیہ، اگر دل نہیں کرتا تو نہ کھاؤ، مگر دروازے پر آیا مہمان اگر خوشی سے کچھ لایا ہے تو اسے واپس کرنا بھی تو اچھی بات نہیں۔ امی نے اشارے میں منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں صحیح بات ہے، مجھے دیر ہو رہی تھی، میں امی اور ابو کی پیاری سی میٹھی سی نوک جھوک سن کر نکل پڑی تھی۔ یہ تو عام بات تھی، کسی نہ کسی بات پر امی اور ابو ایسے ہی ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ جاتے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شاید عمر کا تقاضا تھا، میں یونیورسٹی جا رہی تھی، میں نے اسی لڑکے اور لڑکی کو گھر کے باہر کھڑا دیکھا اور پیار سے ان دونوں کو آواز دی، جان اور بیٹا ادھر آؤ۔ وہ دونوں فوراً ہی آ گئے تھے۔ میں نے بیگ سے ان دونوں کے لیے ڈیری ملک نکالی اور انہیں دے دی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے بہت اچھے لگتے تھے، انہیں دیکھتے ہی مجھے پیار آتا تھا۔ آخر ہمارے پڑوسی جو تھے اور ان کی صبح والی حرکت جب وہ کھیر دینے آئے تھے مجھے اتنی پسند آئی کہ شاید مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، اور اس کی شروعات ہو گئی تھی جس کی میں کب سے منتظر تھی۔ میں یونیورسٹی گئی اور خوب مزے سے اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے کرسمس کی پارٹی انجوائے کی اور بڑی موج مستی کی۔ شام کو میں بہت ہی تھکی ہاری یونیورسٹی سے لوٹ رہی تھی۔ میری دوست نے مجھے کہا، چلو شام بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں اپنی گاڑی میں ہی گھر پر ڈراپ کر دوں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور واپسی پر اس گاڑی میں ہم 4-5 دوستیں تھیں اور ہماری گاڑی سامنے ہی گھر کے آ کر رکی، اور مجھے بڑی ہی حیرت ہوئی کہ آج یہاں جو ٹرک کھڑا رہتا ہے وہ کہاں گیا، کیونکہ اس ٹرک کا مالک ہمیشہ محلے والوں سے جھگڑتا رہتا تھا۔ اگر غلطی سے بھی کوئی اس ٹرک کی جگہ اپنی کوئی گاڑی کھڑی کر بھی دیتا تھا تو میں نے دوست سے کہا، ذرا گاڑی تھوڑی آگے روک دو، یہاں اس جگہ مناسب نہیں۔ وہ ساری دوستیں میری بات سن کر ہنس پڑی تھی کہ کیوں بھائی، یہاں کھڑی کرنا منع ہے کیا؟ یہ جگہ کسی کی ذاتی جائیداد ہے کیا بھلا؟ میں نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، ہاں تم سب یہی سمجھ لو، ہمارے محلے میں ایک جلاد آدمی ہے جس کا یہ ٹرک ہے، اگر اس گاڑی کو اس جگہ کھڑا دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ چلو بائے بائے، کل ملتے ہیں۔ پھر میں اپنے گھر آ چکی تھی اور صبح سے شام گھر آنے کی ساری تفصیل اپنی رف کتاب میں لکھنا شروع کر دی تھی، اور سوچا اسی طرح سے مجھے کچھ نہ کچھ تو اپنے قلم کے الفاظوں کے ذریعے ضرور اچھی تفصیلات مل ہی جائے گی۔ میں تھکی ہاری امی ابو سے مل کر انہیں ساری تفصیلات یونیورسٹی کی بتا کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے آ گئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات تقریباً صبح ہونے کو تھی۔ 4 بجے ہڑبڑا کر میری آنکھ کھلی تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سوچا اٹھی گئی ہوں تو ذرا چہل قدمی ہی کر لوں، اور اپنی کتاب لیے بیٹھ گئی تھی۔ اچانک اسی وقت میری نظر سامنے کھلی کھڑکی پر پڑی تو مجھے وہی ٹرک نظر آیا اور اس کے نیچے کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں چونک پڑی کہ جنگل کے اس طرف بھلا اس وقت تو کوئی جانور ہی ہو سکتا ہے۔ میں ڈرتے ہوئے گھور کر دیکھنے لگی۔ اندھیرا بہت تھا، مجھے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو ہی تھوڑا کھڑکی کے قریب جاتے دیکھا، مجھے ٹرک کے نیچے سے 2 بچے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے۔ مجھے بہت ہی حیرت سی ہوئی اور میں نے فوراً ہی کھڑکی بند کر دی تھی۔ مجھے لگا رات کے اس پہر بھلا کوئی انسان تو نہیں، شاید کوئی اور ہی شے ہوگی۔ بھلا اس وقت کوئی انسان اس سنسان جنگل میں کیا کرے گا؟ میں نے کچھ ہی دیر میں روشنی ہونے لگی تھی اور میں پھر سے سو گئی تھی۔ صبح یونیورسٹی جو جانا تھا، میرا گھر جس محلے میں تھا وہاں بہت کم ہی آبادی تھی، اور میرے گھر کے سامنے ہی رخ پر ایک چھوٹا سا سنسان جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں۔ مجھے اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس طرف جب بھی میری نظر جاتی تھی میں ایسے ہی ڈر سے سہم جاتی تھی، کیونکہ اکثر رات دیر وہاں اس جگہ ایک ہلچل سی محسوس ہوتی تھی جبکہ کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ہاں حیرت تھی کہ اس جگہ صرف وہی ٹرک جو دن رات کھڑا رہتا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اتنا پرانا قدیم ٹرک بھلا اب کس کام کا ہے، وہ تو اب چلتا بھی نہیں ہوگا، مگر اس طرح سے جگہ گھیرے وہ جلاد آدمی اس ٹرک کو کھڑا رکھتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے محلے کے لوگوں نے اس جگہ سے ٹرک ہٹانے کی بھی بات چھیڑی تو وہ سب سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا
کہ جگہ کسی کے باپ کی نہیں اور ہمیشہ سے میرا ٹرک یہیں کھڑا رہا ہے اور جب تک زندہ ہوں ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ وہ سر پھرا آدمی پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا اور اس سے بلا وجہ منہ لگنے کی وجہ سے کوئی زیادہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا اور خود ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر صبح جب پھر سے میری نظر اس جگہ پر کھڑکی سے پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ وہاں تو جان اور بیٹا کھڑے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی، تب میں نے جان اور بیٹا کو آواز لگائی۔ وہ دونوں فوراً ہی میری ایک آواز پر چلے آئے تھے۔ کہنے لگے، جی بولیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کل رات اس ٹرک کے پاس تم دونوں ہی تھے نا؟ وہ دونوں فوراً ہی ایک دوسرے کو گھورنے لگے اور صاف انکار میں سر ہلانے لگے۔ نہیں، ہم تو سو رہے تھے۔ اتنی رات ہم گھر سے باہر نہیں آتے جاتے اور مجھ سے نظریں چراتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ دونوں کبھی مجھ سے نظریں نہیں چراتے۔ کوئی تو بات ضرور ہے ورنہ ایسا برتاؤ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ میں یونیورسٹی سے واپسی پر جان اور پیٹا کے گھر اپنے پڑوس میں چلی گئی تھی اور وہاں بہانے سے ان لوگوں سے مل کر باتیں کرنے لگی۔ ہمارا سبھی پڑوسیوں سے میل جول بہت اچھا تھا، اس لیے سبھی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور فیملی کی طرح میل ملاپ رکھتے تھے۔ میں اکثر وہاں چلی جاتی تھی۔ جب گھر آتی تو امی مجھے بہت ڈانٹ ٹپٹ کرتی تھی۔ امی کو ان لوگوں سے میرا ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتی تھی اپنے جیسے لوگوں سے میل جول تو سمجھ آتا ہے مگر تم تو بس۔ میں اکثر ان کے گھر سے آتی تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہاں ہر کوئی چھوٹا بڑا وہ سب ناگوار چیزیں کرتا دکھائی دیتا تھا جو ہمارے معاشرے میں بالکل سخت ناپسند کی جاتی تھی، مگر ان کا یہ عجیب ماحول مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ مگر میں تو صرف وہاں جان اور پیٹا کی محبت میں چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے ان دونوں سے بہت لگاؤ تھا مگر امی تو سختی سے منع کرتی تھی۔ پھر میں نے ان کے گھر آنا جانا امی کی ناراضگی کی وجہ سے کم کر دیا تھا، مگر جو ہی میں نے ان کے گھر جانا چھوڑا، جان اور پیٹا نے ہر شام میرے گھر مجھ سے ملنے آنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے شام ان دونوں کے ساتھ گزارنی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بڑی پیاری پیاری میٹھی سی باتیں کر کے میرا دل لبھاتے تھے۔ ابو اکثر امی کو کہتے، ایسا نہیں کرتے، وہ صرف 14 سال کے بچے ہی تو ہیں، کوئی جوان تھوڑی ہیں جو ان کا گھر آنا تمہیں اس قدر ناگوار گزر رہا ہے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا جان اور پیٹا دونوں ہی یہاں میرے گھر کس مقصد سے آ رہے ہیں۔ وہ بہانے سے مجھ سے ساری معلومات کرتے تھے اور میں مزے سے انہیں اپنے معاشرے، اپنے طور طریقوں کے بارے میں سب بتانے لگی تھی۔ ایک رات گرمی کی شدت سے پھر سے میری آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً وہی 4 بجے کا وقت تھا۔ کمرے کی گھٹن سے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول دی تھیں، مگر جو ہی میں نے وہ سامنے کی کھڑکی کھولی میں چونک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ کیا میری آنکھیں وہی گھور رہی تھیں کہ ٹرک کے نیچے سے میں نے پھر سے 2 لوگوں کو نکلتے دیکھا اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گئے۔ آخر وہ دونوں کیا واقعی جان اور پیٹا یا پھر کوئی اور شے تھی جو مجھے نظر آنے لگی تھی؟ میں نے جھٹ سے وہ کھڑکی بند کر دی تھی اور خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی کہ یہ سب جو پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی وہ کیا ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی اور چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پھر سے سونے لگی تھی اور پھر صبح اٹھی تو میں بہت ہی ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ میں کھڑکی کی طرف گئی تو جان اور پیٹا کو ہی میں نے اس ٹرک کے پاس کھڑا دیکھا تھا۔ میں نے یونیورسٹی جاتے وقت پھر ان دونوں کو آواز لگائی تو وہ لوگ بے حد ڈرے اور سہمے ہوئے لگ رہے تھے اور میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ خود سے بول پڑے تھے کہ نہیں، وہاں ہم نہیں تھے، ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سنو میری بات تو سنو، ارے رکو تو صحیح، میں چیختی رہی پر وہ دونوں ہی فوراً وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان دونوں سے تو کوئی بات کہی نہیں تھی، پھر وہ کیسے سمجھ گئے کہ میں ان سے کیا پوچھنے والی تھی؟ اب تو مجھے واقعی شک ہونے لگا تھا کہ یہ 14 سالہ لڑکا اور لڑکی کچھ تو ایسا رات گئے اندھیرے میں کرتے ہیں اور اس طرح ڈرے اور سہمے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی چوری میں نے پکڑ لی ہو۔ مگر کیا میں اب تک بے خبر تھی؟ ایک طرف مجھے اپنے پروجیکٹ کی فکر تھی اور دوسری طرف یہ جان اور پیٹا کا قصہ جو اب میری نظروں کے سامنے شروع ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا جو ہم سب کی نظروں سے اب تک اوجھل تھا۔ میں یونیورسٹی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے اپنی ایک دوست سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کر دیا تھا، کیونکہ گھر پر امی سے کچھ کہتی تو وہ مجھ سے پہلے ہی ناراض ہوتی کہ میں نے ان کی نہیں مانی اور جان پیٹا کو اپنے گلے باندھ لیا۔ روز ان کا آنا جانا انہیں بے حد ناگوار گزرتا تھا، اس لیے دل ہلکا کرنے کے لیے میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی دوست سے کر دیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا میری دوست فرحین اس بات کا مجھے ہی کیسے نقصان پہنچائے گی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا
کچھ وقت بعد جب کافی دن تک میں نے جان اور پریٹا کو نہیں دیکھا تو میرا دل بھی پریشان ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں امی اور ابو نے انہیں یہاں آنے سے منع کر دیا۔ مگر جب میں ان سے ملنے کے بہانے ان کے گھر چلی گئی تو وہاں تو سارے ہی بے خبر تھے کہ ان کے بچے لاپتہ ہیں۔ وہ کہتے نہیں جان اور پریٹا تو اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ دنوں تک وہیں رہیں گے۔ میں اس وقت تو خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر وہاں سے چلی آئی تھی اور سارا دن ساری رات اسی فکر میں مبتلا رہی کہ وہ دونوں کہاں ہیں آخر۔ پھر مجھے اچانک وہ سب یاد آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب جان کر ہی رہوں گی کہ وہ دونوں یہی موجود ہیں ہم سب کے بیچ، یا واقعی وہ دوسرے شہر اپنے ماموں کے گھر میں ہیں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے گھر سے سب کے سونے کے بعد چھپ کر نکل گئی تھی اور اس جنگل کی طرف چل رہی تھی اور چوری چھپے ڈرتی سہمتی میں اس ٹرک کے پاس آ گئی تھی۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں خود کو سنبھالتی ہوئی پڑھتی بڑھاتی ہوئی اس ٹرک میں چڑھ کر نیچے بیٹھ کر چھپ گئی تھی اور اس رات میں نے ٹرک کے نیچے کچھ عجیب سی آوازوں کو سنا اور ایک عجیب سی کسی کی آہٹ، کسی کے ہونے کی ہلچل سی محسوس کی۔ مجھے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے اس ٹرک کے نیچے، ضرور کچھ ایسا چھپا ہے جو کافی عرصے سے ہو رہا تھا اور ہم سب ہی بے خبر تھے۔ رات جیسی ہوئی اور صبح ہونے کو تھی، رات کے اس سناٹے میں میرے کانوں میں دور ایک مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ اس وقت ڈر اور خوف سے تو میرا دل تھوڑا تسلی بخش ہو گیا تھا، مگر جو ہی صبح ہوئی میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کوئی دو لوگ ٹرک کے نیچے سے نکلے اور سامنے کی طرف جانے لگے۔ میں نے نظریں جمائی تو چونک پڑی تھی۔ وہ دونوں اور کوئی نہیں، وہ تو جان اور پریٹا ہی تھے۔ مگر ان کے گھر والوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ یہ لوگ تو یہی موجود تھے اور وہ لوگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ آخر کیا تھا سچ؟ کیا جان اور پریٹا کے گھر والے سچ چھپانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے تھے یا پھر وہ واقعی اس بات سے بالکل بے خبر تھے؟ مگر جو بھی تھا میں اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ جان اور پریٹا اس ٹرک کے نیچے اس طرح رات بھر کیا کرتے ہیں۔ جو بھی ہو کچھ تو غلط ہو رہا تھا، مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا ہی تھا۔ اور اس معاملے میں کون تھا جو میری مدد کر سکتا تھا؟ میں موقع دیکھ کر صبح ہوتے ہی چھپ کر گھر آ گئی تھی اور یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی۔ جو ہی میں یونیورسٹی پہنچی میں نے فرحین کو رات ہوئے معاملے کی ساری تفصیلات فوراً ہی گھبراتے ہوئے بتا دی تھی اور اسے کہا پلیز میری مدد کرو، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر وہ دونوں بچے کسی مصیبت میں ہیں تو ہمیں انہیں بچانا ہوگا، اور اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں تو ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ مگر سب سے پہلے ہمیں جا کر اس ٹرک کے مالک سے کچھ بات چیت کرنی ہوگی۔ واپسی پر میں اور فرحین سیدھا ہی اس ٹرک کے مالک کے گھر پہنچے۔ دروازے پر گھبراتے ہوئے میں نے دستک دی اور اس نے تھوڑی دیر میں دروازہ کھولا تو میں نے پہلے بہانے سے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے وہ جگہ کرائے پر چاہیے جہاں آپ اپنا ٹرک کھڑا رکھتے ہیں، چاہے آپ ہم سے بڑی رقم کرائے کے لیے لے لینا۔ میری یونیورسٹی کے طالب علم ہمارے محلے میں کچھ اسٹال لگا کر یہاں ایک ایونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری باتیں سن کر وہ فوراً ہی چیخ پڑا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے وہ جگہ کسی کو نہیں دینی۔ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور وہ ٹرک وہاں سے کبھی نہیں ہٹے گا، سن لو اور جا کر سارے محلے کو بتا دو۔ اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کرنا تھا۔ میں نے فوراً ہی دروازہ پکڑ کر غصے سے بولا کہ جان اور پریٹا کہاں ہیں؟ تم جانتے ہو نا ان دونوں کو؟ وہ میری باتیں سن کر بے حد گھبرانے لگا اور نظریں چراتے ہوئے بولا مجھے نہیں پتا اور میں کسی جان اور پریٹا کو نہیں جانتا۔ جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، نہیں تو میں پولیس میں عرضی دے دوں گا تم سب محلے والوں کے خلاف کہ میرے اس ٹرک کی جگہ اور ٹرک کو تم لوگ ہڑپنا چاہتے ہو۔ میری دوست فرحین میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے فوراً ہی نکل پڑی تھی اور سنانے لگی کہ چپ کر اڑیل بڈھے، جا کر اپنا کام کر، ہمیں تیرا ٹرک اور تیری جگہ نہیں چاہیے، آیا بڑا۔ فرحین تو اس بڈھے کے ساتھ اڑ پڑی تھی اور میں وہاں سے اسے فوراً ہی لے گئی تھی۔ فرحین کو سمجھایا میں نے، مجھے لگتا ہے اس بڈھے کا ضرور ان سب میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ جب یہ بڈھا اتنا گھبرانے لگا تھا، جو ہی میں نے جان اور پریٹا کا نام لیا، مگر بات یہ ہے کہ اب ہم کیسے اس راز کا پردہ فاش کریں گے؟ فرحین کہنے لگی تم فکر نہ کرو، تم بس دیکھتی جاؤ میں اب کیا کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہی میرے پیٹھ پیچھے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دینے جا رہی تھی۔ فرحین نے مجھے اس وقت تسلی دے دی تھی اور میں خاموشی سے اس وقت اپنے گھر آ گئی تھی، مگر کچھ دنوں بعد فرحین سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ اچانک غائب ہو گئی تھی اور پھر ایک روز میں اپنی کھڑکی پر کھڑی تھی جب سامنے پولیس والے اس ٹرک کو ہٹانے کی دھمکی اس آدمی کو دے رہے تھے، اور آخر خوب بحث اور مباحثے کے بعد وہ ٹرک ہٹا دیا گیا تھا اور اس جگہ پر پولیس اپنے ساتھ کچھ کھدائی کرنے والے لوگوں کو لائی تھی۔ ان مزدوروں نے اس جگہ پر کھدائی کرنا شروع کر دی تھی، مگر کھدائی سے پہلے ہی مٹی ہٹتے ہی ایک کھڑکی نما دروازہ نظر آیا اور سبھی چونک کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی تھی اور فوراً ہی گھر سے باہر نکلی۔ دیکھا تو محلے کے سبھی لوگ وہاں جمع تھے اور ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے ہوئے تھے۔
مجھے تو حیرت سے تفتیش ہو رہی تھی. میں سب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ یہاں یہ سب کیا ہو رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سامنے اس گھر سے مجھے فرحین باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی. اس کے چہرے پر ایک فخر والی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے تو سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی. فرحین کے ہاتھ میں جان کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پریٹا کا ہاتھ تھا. دونوں ہی مسکراتے ہوئے سامنے سے اس کے ساتھ آ رہے تھے، اور جو ہی فرحین دونوں کو لے کر باہر آئی، سب نے ہی جان اور پریٹا کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا شروع کر دیے تھے. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، مگر جو ہی اس زمین میں موجود اس دروازے کو کھولا گیا اور اندر ایک کمرہ دیکھا تو میں چونک پڑی اور سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی. سارے لوگ جان اور پریٹا کو مبارکباد دے رہے تھے. میں فرحین کے اس دھوکے کو ہرگز برداشت نہیں کر پا رہی تھی. میں جان چکی تھی کہ فرحین نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا. میں نے تو اسے سچا دوست اور اپنا ہمراز بنایا تھا، اور فرحین نے تو موقع دیکھ کر فوراً ہی چونکا مارا تھا. میں سارا کچھ دیکھ کر گھر واپس آ گئی تھی. مجھے ایک طرف خوشی تھی جان اور پریٹا نے جو کچھ کیا وہ واقعی حیرت انگیز حقیقت تھی، مگر دوسری طرف میں بالکل ادھوری کتاب لیے بیٹھی تھی، اور اگلے دن یونیورسٹی میں میرا پروجیکٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا. میں اس وقت حد سے زیادہ پریشان تھی. جان اور پریٹا پر سارے محلے والے رش کر رہے تھے. ادھر میں منہ لٹکائے سر جھکائے مایوسی کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور یونیورسٹی میں آج بہت رش تھا. بہت بڑی تقریب تھی. آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب 2 دن پہلے سے سب اپنا اپنا پروجیکٹ جمع کروا چکے تھے، اور میں نے وہ ادھوری کتاب وہاں جمع کروا دی تھی. کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہونے والا تھا. وہاں بڑے بڑے مشہور صحافی موجود تھے جو ساری کتابوں کی ڈیٹیل پہلے ہی دیکھ چکے تھے، مگر میں جانتی تھی آج اس پروجیکٹ میں اعلیٰ مقام کسے حاصل ہونے جا رہا تھا، کون سب سے اول آنے والا تھا. مگر جب ان بڑے اور مشہور صحافی نے اٹھ کر سب کے سامنے میرا نام لیا اور میری کتاب کو اول قرار دیا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ فرحین کی جگہ میرا نام بھلا کیسے، جبکہ میں تو وہ کتاب ادھوری ہی چھوڑ چکی تھی جس کا نام میں نے رکھا تھا مذہب اسلام کی تبلیغ، اور جس میں نان مسلم گھرانے اور عیسائی گھرانے کی 2 بچوں کی کہانی موجود تھی جن کے نام جان اور پریٹا تھے. وہ لوگ کیسے عیسائی مذہب سے اسلامی مذہب میں آہستہ آہستہ شامل ہوئے، کیسے ان دونوں بچوں نے مجھ سے ایک مسلم لڑکی سے دوستی کی اور بہانے سے میرے گھر آ کر مجھ سے اسلام کی تمام معلومات لی، جس میں نماز، روزہ، عبادات اور اللہ کے دین کی ہر وہ بات تھی جس میں زندگی کے تمام اسلامی اصول موجود تھے. وہ بچے دونوں مجھ سے تمام معلومات شوق سے سنتے تھے اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر ان پر عمل کرتے تھے. اور نہ صرف اتنا بلکہ اس ٹرک کے مالک کی مدد سے ان لوگوں نے ایک خفیہ کمرہ اس ٹرک کے نیچے بنایا، اور وہاں وہی نہیں ان جیسے کتنے غیر مسلم بچے اسلام کی معلومات ان بچوں سے لینے آتے تھے، اور ہر وہ اسلامی طور طریقہ سیکھتے تھے جس سے ان کے گھر والے کبھی انہیں یہ اجازت نہ دیتے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھرانے تھے. ان کے بچے اسلام کی طرف، مسلم معاشرے کی طرف راغب ہوں. انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہ ہوتی. اس دن جب ٹرک ہٹایا اور اس خفیہ کمرے کا خلاصہ ہوا تو سب کی روح کانپ گئی کہ وہاں چھپ کر اسلامی طور طریقوں کے ساتھ نماز اور عبادات ان غیر مسلم بچوں کو سکھائی جا رہی تھی. تو فرحین پہلے ہی جان اور پریٹا کا حیرت انگیز راز سب کے سامنے بتا کر انہیں مسلم معاشرے میں جگہ دے کر اپنا نام پہلے ہی سر فہرست کر چکی تھی، اور میری جگہ اس دن وہ میری اس کہانی کو اپنی کتاب کے ذریعے مکمل کر کے اپنا معیار بنانا چاہتی تھی. مگر آج اس کی جگہ میرا نام سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ بھلا میری کہانی جسے فرحین چرا کر کیسے پیچھے ہٹ گئی. تب اس بڑے اور مشہور صحافی نے کہا، جویریہ کی اس ادھوری کہانی کو جان اور پریٹا جو اب نام تبدیل کر کے باسط اور منتہا بن چکے تھے، انہوں نے اس تقریب کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان تمام صحافیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کہانی فرحین نامی لڑکی کی نہیں بلکہ جویریہ نامی ایک مسلم لڑکی کی ہے. مجھے اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حکومت نے بھی بڑے انعام سے سراہا تھا. میری کتاب بہت ہی مشہور ہو گئی تھی، جس کے ہر پڑھنے والے کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ جب چاہے اپنے بندوں کو اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنی رہنمائی کی طرف راغب کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی مسلم ہو یا کافر یا پھر کوئی غیر مسلم. اللہ جب چاہے کسی سے خوش ہو کر اسے رہنمائی کے راستے پر، زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی عمر میں لا سکتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بدل کر پورا اسلامی طور طریقوں سے اپنی زندگی کو سر راہ بنا کر بآسانی چل پڑتا ہے. جیسے باسط اور منتہا نے جان اور پریٹا سے ایک غیر مسلم گھرانے سے چھپ چھپا کر خود کو اسلامی مذہب میں شامل کر کے اسلام کو قبول کیا، اور اپنے ساتھ کئی گھرانوں اور کئی کم عمر لڑکوں، لڑکیوں کو اور بچوں کو بھی راستہ دکھایا. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.